بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑی خبر آئی ہے، راولپنڈی سے خبر آئی ہے، GHQ سے خبر آئی ہے، کور کمانڈر کانفرنس سے خبر آئی ہے۔ خبر یہ ہے، کور کمانڈرز نے یہ کر دیا ہے فیصلہ کہ الیکشن میں پاک فوج کی طرف سے جو بھی مدد مانگی گئی وہ ملے گی۔ یعنی یہ جو ایک کیا سرائی کی جا رہی تھی، سیکیورٹی کی سچویشن ایسی ہے اور سیکیورٹی فورسز دستیاب نہیں ہوں گے، آج کور کمانڈرز نے وہ ساری کیا سرائیاں ختم کر دی ہیں۔ آج ان کا اجلاس تھا، جنرل عاصم منیر پاک فوج کے سربراہ کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں یہ جو کانفرنس ہوئی کور کمانڈر، اس میں نگران حکومت کو، الیکشن کمیشن کو یہ یقین دلایا گیا کہ جو بھی ضرورت ہوگی پاک الیکشن کے انعقاد کے لیے، یعنی جس میں ظاہر ہے اگر کہیں پر فورسز چاہیے، کوئی لاجسٹکس چاہیے، کچھ بھی چاہیے، پاک فوج وہ فراہم کرے گی۔ کور کمانڈرز نے یہ فیصلہ کر دیا اور یہ اور بھی بہت سارے فیصلے ہوئے۔ اس میں خاص طور پر وہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل ہے، اس کی کارکردگی کی بھی تعریف کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے، جو ہماری ایک پوزیشن ہے، اس پوزیشن کو مینٹین کیا گیا۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر آئی، الیکشن کے لیے پاک فوج ہر طرح کی مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اب اس کے بعد اگر کوئی یہ اسپیکولیشن کرتا ہے کہ جی الیکشن اس لیے نہیں ہوگا کہ سیکیورٹی فورسز نہیں آ رہی، نہیں مل رہی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج مصروف ہے، ادھر نہیں آ سکتی اور یہ الیکشن کیسے ہوں گے، تو جناب آج وہ کیا سرائیاں ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ کور کمانڈر کانفرنس میں سے یہ آ گئی ہے۔ دوسرا میں جو فیصلہ آ گیا جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سائفر کیس کے حوالے سے 18 اس کے پوائنٹس ہیں، اس میں انہوں نے بہت ساری وجوہات کا بھی ذکر کیا، لیکن میں آپ کو جو ان کا مین حصہ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا فیصلے کا، اور اس سے آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ دوسری جانب پاکستان میں، پورے پنجاب میں، جہاں جہاں پر بھی اس وقت کاغذات کی سکروٹنی ہو رہی ہے، تو جو فیشزم ہے گورنمنٹ کا وہ جاری ہے۔ تائید کنندگان، تجویز کنندگان کو اٹھایا جا رہا ہے، ہاتھا پائی کی جا رہی ہے، ممبران کو اٹھایا جا رہا ہے، یعنی جو امیدواران ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، پرچے درج کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو فیشسٹ کارروائیاں ہیں وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نہیں رکیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ مت کریں، لیکن وہ نہیں رک رہی اور وہ اسی طرح جاری ہیں۔ اس کی بھی کچھ آپ کو تفصیل دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان بھی آج نگران وزیر اعظم پر، ان کو بھی غصہ آ گیا، وہ بھی بولے ہیں کہ جی نابلد ہیں نگران وزیر اعظم، اور قائد اعظم کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی تھی فلسطین کے حوالے سے، نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ بھلے قائد اعظم نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کو یعنی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ہم سوچ سکتے ہیں اور اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ نابلد ہیں نگران وزیر اعظم صاحب، اور یہ قائد اعظم سے اختلاف کی بات کر کے انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان جو ہے نا اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے لیے عمران خان ایک خوفناک خواب بن گیا، رات کو سوتے میں جاگ جاتے ہیں کہ جی ہو یہ عمران خان آ رہا ہے۔ بھائی سائفر کیس میں اس کی ضمانت ہوئی ہے، آج سائفر ٹرائل رک گیا اس لیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا غیر قانونی ہو رہا ہے۔ آپ ان کے امیدواروں کو گرفتار کر رہے ہیں، تجویز کنندگان، تائید کنندگان کو پکڑ رہے ہیں، اور ایک ایسا ماحول آپ نے کریٹ کر دیا خوف و ہراس کا کہ پن پوائنٹ کر کے آپ پی ٹی آئی کے وہ امیدوار جو آپ کو لگتا ہے اسٹرانگ ہیں، آپ ان پر حملے کر رہے ہیں، ان کو آپ پکڑ رہے ہیں، ان کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کمزور امیدوار ہے تو اس کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہاں پہ کوئی ایسی ضرورت نہیں۔ اچھا، پھر جعلی ڈاکومنٹس بنا کے، جیسے عثمان ڈار کی والدہ کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ جعلی ڈاکومنٹ بنا کے کہ جی زمین چھپائی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، ان کو نااہل قرار دیں گے۔ مشتاق غنی صاحب جو کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کو وہ کر دیا، ان کے کاغذات جو ہیں ریجیکٹ کر دیے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے کاغذات جو ہیں ریجیکٹ کرنے کیا پورا فل منصوبہ، اور اسی پہ پولیس کام کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے، جس طرح مارا پیٹا گیا، جو کچھ ہوا۔ لیکن ایک اور اس پہ مولانا فضل الرحمان ابھی کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو آپ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مطلب یہ ان کے بس میں ہو تو پتہ نہیں اس کو کسی گاڑی میں بٹھا کے کہیں پھینک دیں، کسی کھائی میں پھینک دیں خدا نخواستہ، اور یہاں سے نکال دیں. لیکن آج کا دن بڑا اہم دن ہے. الیکشنز کے حوالے سے کیا سرائیاں کور کمانڈرز نے ختم کر دی ہیں، اور جو ٹرائل ہو رہا تھا سائفر، اس کو جتنی جلدی سے اس کا فیصلہ سنا کے کنوکشن کروائی جانی چاہ رہے تھے عمران خان کی، وہ بھی عدالت سے فیصلہ زبردست آیا. اور اس کے بعد ختیجہ شاہ، دیکھیں آپ، کوئٹہ بلوچستان نمبر لے گیا بلوچستان، اور وہاں پر جو مقدمہ ہی خارج کر دیا جج صاحب نے کہ یہ کیا آپ نے مقدمہ بنایا. تو اب لیٹ سی کہ کیا وہ اپنے گھر پہنچ پاتی ہیں یا راستے میں پھر انہیں اٹھا لیا جاتا ہے کسی اور مقدمے میں. تو وہ ایک آدھ دن لگے گا اس صورتحال کو جاننے کے لیے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ختیجہ شاہ جو ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں وہ وہاں پر کوئٹہ میں جج نے ان کو بری کر دیا، جو مقدمے ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دیے ہیں. اور صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں مریم نواز کے خلاف. اچھا، اب جو فیصلہ آیا گل حسن اورنگزیب صاحب نے کیا ہے، میں وہ فیصلہ آپ کو سناتا ہوں. اس کا یہ بالکل لاسٹ پیراگراف میں پڑھتا ہوں، جس میں جج صاحب یہ لکھتے ہیں: دا لرنڈ جج اسپیشل کورٹ، کہ جو اسپیشل خصوصی عدالت کے جج ہیں، از پروسیڈنگ ود دا ٹرائل آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس، کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس چلا رہے ہیں سائفر کا. Earlier this was done pursuant to an order dated 8/11/2023 passed by this court. لیکن یہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ 8/11/2023 کو ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا، جس میں جس کا اپلیکیشن نمبر بھی ہے 1664-B/2023 فار دا کنکلوژن آف دا ٹرائل ود ان 1 month، کہ 1 مہینے کے اندر خواجہ عامر فاروق صاحب یہ فیصلہ کر گئے تھے کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ سائفر ٹرائل کا فیصلہ کریں. بٹ دا سیڈ آرڈر واز سیٹ اسائڈ بائی دا آنریبل سپریم کورٹ. لیکن یہ آرڈر ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ نے اس کو معطل کر دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا تھا، اس کو ختم کر دیا تھا. 22/12/2023 کو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ختم کر دیا تھا. کرمنل پی نمبر 1276/2023. اور لیکن اس کے بعد بھی، اس آرڈر کے بعد بھی سپریم کورٹ کے جو اسپیشل کورٹ کے لرنڈ جج ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو چلا رہے ہیں. Therefore, in order to prevent these proceedings from becoming یہ کہ وہ مطلب ہو جائے further proceeding in the trial are stayed until the next day of hearing which is fixed for 11 جنوری 2024. یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مہینے کے اندر ٹرائل آپ کریں. لیکن جو خصوصی عدالت کے جج ہیں، ان کو مجھے نہیں پتا کس نے کہا، وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹرائل کر رہے ہیں. تو اب یہ جج صاحب نے اس کو روکا. باقی یہ سارا فیصلہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کے مطلب اتنی انوملیز بتائی ہیں جج صاحب نے سائفر کیس میں. تو اب تک کی یہ صورتحال ہے. انشاءاللہ مزید جیسے جیسے خبر آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.